آج ہم ایک بیماری کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جس کو عام زبان میں گلڑ کہتے ہیں یا گوئٹر کہتے ہیں، اور ٹیکنیکلی اس کو تھائرائڈ کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے گلے ایسے سوجے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو آپ نے بہت بڑے بڑے سائز کے بھی دیکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے گردن میں ایک غدود پیدا کیا ہے جس کا نام تھائرائڈ گلینڈ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے دو پتے ہوتے ہیں، بالکل ایسے، ایک اس طرف ایک اس طرف، اور وہ درمیان میں آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک کیمیائی مادہ پیدا کرتا ہے جس کو تھائروکسین کہتے ہیں، اور یہ کیمیائی مادہ ہماری زندگی کی نشو و نما کے لیے اور ہماری زندگی میں ہونے والے بہت سارے جو کام ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان میں یہ تھائرائڈ کے ہارمون کی کمی ہوتی ہے جس کو تھائروکسین کہتے ہیں۔ تو ایسے بچے پھر ساری زندگی کے لیے چھوٹے قد کے رہتے ہیں، اور یہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کو ہم کریٹن کہتے ہیں، یعنی وہ ذہنی طور پہ معذور ساری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اتنا اہم ہارمون ہے۔ اچھا، اور یہ نارملی پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو ہارمون بنتا ہے جس سے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پروٹین ہوتی ہے اور ایک آیوڈین ہوتی ہے۔ پروٹین ہماری باڈی میں ہوتی ہے جو کہ ہم خوراک کے ذریعے لے کے جاتے ہیں، اور آیوڈین بھی پینے والے پانی میں بھی ہوتی ہے، نمک میں بھی ہوتی ہے، اور مختلف غذاؤں میں بھی ہوتی ہے، پھلوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور وہ آیوڈین جب ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ہمارا یہ گلینڈ پروٹین سے مل کر وہ ہارمون بنا لیتا ہے جس کو تھائروکسین کہتے ہیں، اور وہ ہارمون ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ تھائرائڈ گلینڈ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کی بیماری کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ ویڈیو میں اپنے ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور جو اس کے بارے میں ہیلتھ اویئرنیس کے سلسلے میں جن کو پتہ ہونا چاہیے اس کا۔ میں آپ کو 3 بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک بیماری گلڑ، جس کو گلڑ کہتے ہیں عام زبان میں، گوئٹر کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہوتی ہے جس میں آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے۔ عموماً خوراک میں کمی ہو جاتی ہے، سمجھانے کے لیے خوراک میں کمی ہو جاتی ہے۔ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے چونکہ تھائروکسین بن نہیں سکتی، تو جسم کا نظام خود اس طریقے سے ہارمون پیدا کرتا ہے کہ گلینڈ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، تاکہ پہلے جب چھوٹا سا گلینڈ جو تھا، جو نارمل سائز کا آیوڈین نہیں وہ بنا نہیں سکتا تھا تھائروکسین، تو وہ سائز بڑا ہو جاتا ہے تاکہ اب وہ تھائروکسین بنانا شروع کر دے۔ ایسی صورت میں صرف یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ گلینڈ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن مریض کو اور کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اس کو ہم سمپل گوئٹر کہتے ہیں، سمپل گوئٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں نہ صرف سائز بڑا ہو جاتا ہے بلکہ تھائرائڈ گلینڈ زیادہ تھائروکسین بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تھائروکسین جب زیادہ بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے پھر بہت سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ بیٹھا ہوا آدمی کا دل زور سے پھڑپڑاتا رہتا ہے، اکثر تیز پھڑپڑاتا رہتا ہے۔ ایسے مریض کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ایسے مریض کو گرمی بہت لگتی ہے، یعنی سردیوں میں بھی لوگ رضائی لے کے سوتے ہیں جبکہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہوتا ہے، پیر اس کے جل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جن کی آنکھیں بڑی ایسے پھٹی کی پھٹی جیسے ایسے ہوتی ہیں بڑی، یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے جب تھائروکسین زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچیوں میں اس کی وجہ سے مینسٹرل پرابلم، یعنی ان کے ماہواری کے مسائل وہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وزن بہت کم ہوتا ہے، مگر ایسے لوگوں کو بھوک بہت لگتی ہے، کھاتے بہت ہیں مگر موٹے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو دوسری والی بیماری ہے، پہلے والا میں نے کہا تھا سمپل گوئٹر، اور دوسرے کو کہتے ہیں تھائروٹاکسیکوسس یا ٹاکسک گوئٹر۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جسم میں کسی بھی جگہ پر کوئی گلٹی بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے، تو تھائرائڈ کے اندر بھی کینسر بن سکتا ہے۔ تو تھائرائڈ کی یہ گلٹی بنی اور وہ پتہ لگا وہ کینسر ہے، اور جو کینسر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ تو خطرناک ہوتا ہے۔ وہ تو ارد گرد سانس کی نالی کو پکڑ لیتا ہے، خوراک کی نالی کو پکڑ سکتا ہے، اور جو آواز پیدا کرنے کی رگ ہے وہ اس کو بھی دبا سکتا ہے جس سے آواز جا سکتی ہے، اور پھر وہاں سے ہڈیوں میں اس کی جڑیں چلی جاتی ہیں، اور آدمی جو ہے وہ مطلب خدا خواستہ اس کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، مگر یہ 3 موٹی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ گلا ایسے کر کے بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے، اگر آپ
किसी भी शख्स को, अल्लाह ना करे, आप अल्लाह ताला सेहत रखे, आपको सेहतमंद रखे, अगर किसी को, आपको, आपके अजीज़ व अकारब में से किसी को अगर गला यूँ बड़ा हुआ महसूस होना शुरू हो, यहाँ कोई गिल्टी महसूस हो, और ख़ास तौर पर जब आप खाना खाएं, थूक निकलें, पानी पिएं, तो वो गिल्टी ऊपर नीचे मूव करती हो, तो ये असल में थायराइड की बीमारी है और आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास राब्ता करना चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएगा और टेस्ट करवाने के बाद ये फैसला होगा कि ये सिंपल गॉइटर है, टॉक्सिक गॉइटर है, या अल्लाह ना करे इस बात का चांस है कि ये कहीं कैंसर ना हो। ऐसी सूरत में एक बात मैं आपको और बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि थायराइड की बीमारियाँ बहुत काबिल इलाज होती हैं। हत्ता कि कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन और वैसे जब गिल्लड़ होता है तो उसमें कैंसर होगा, इसके चांसेस वैसे भी बहुत कम हैं। लेकिन अगर वो कैंसर हो भी और वो बहुत जल्दी उसको हम तशख़ीस कर लें, तो इसमें पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी वो कितना अरसा ज़िंदा, तो अल्लाह के इल्म में है क्या है, मगर टेक्निकली स्पीकिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो नॉर्मल के तकरीबन करीब ही होती है अगर बहुत जल्दी मरीज़ तशख़ीस हो जाए। असल प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के गले के सामने ये गिल्लड़ बनता है, मगर वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, और वो उसके बाद का उस पर धागे बांध के रख लेते हैं, बाज़ वक़्त कहते हैं दम कराने से ठीक हो जाएगा, तो वो बढ़ता रहता है। और फिर अगर तो वो सिंपल गॉइटर हो तो वो इतना बड़ा हो तो लोग कहते हैं लो जी हमारी एक नानी अम्मा थी, वो तो आखिर तक 90 साल की उम्र तक इतना बड़ा था, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि आपको कैसे पता कि ये वो वाला थायराइड है या ये ख़तरनाक वाला थायराइड है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास रब्ता करें। दूसरी अहम बात, बहुत ज़रूरी अहम बात, कुछ मालूमात हैं। लोगों का ये ख्याल है कि अगर थायराइड का ऑपरेशन हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। ये बात दुरुस्त है। अमूमन थायराइड के ऑपरेशन के बाद थायरॉक्सिन की गोलियाँ सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह रोटी रोज़ खानी पड़ती है, जैसे खाना रोज़ खाना पड़ता है, तो ये कोई थायरॉक्सिन अलग से तो कोई केमिकल नहीं है, हमारे जिस्म में पैदा होता है, तो वो थायरॉक्सिन, और वो बहुत महंगी दवाई भी नहीं है। तो ये बात सही है कि थायराइड के बाद वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि थायराइड की जो कुछ बीमारियां, जो दूसरी किस्म का था ना, जिसको थायरोटॉक्सिक मैंने कहा था, जिसमें वो मादे ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये वाला जो थायराइड है ये बाज़ औक़ात बग़ैर ऑपरेशन के भी ठीक हो जाता है। और पाकिस्तान के तकरीबन सारे बड़े बड़े शहरों में एटॉमिक एनर्जी मेडिकल सेंटर्स हैं, जैसे हमारे बहावलपुर में बीनो है, मुल्तान में मीनार है, इसी तरह कराची में कैरन है, कराची में क्या है, कैरन शायद इस्लामाबाद में है, तो अनमोल जो है वो लाहौर में है, तो उनके मुख्तलिफ नाम हैं, कराची वाला मेरे जहन से निकल गया। तो ये वहाँ पे ये, और ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में बाज़ औक़ात सिर्फ एक शरबत पिलाया जाता है, एक दवाई पिलाई जाती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन, और उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, 2-3 बातें और जो बताने की हैं ज़रूरी, वो ये बातें बताने की ज़रूरी हैं कि जो आवाज़ पैदा करने, आवाज़ यानी हमारे जो आवाज़ पैदा होती है, तो उसको कंट्रोल करने की जो रगें हैं ना, वो यहाँ गर्दन के पास से गुजरती हैं। और हर थायराइड के ऑपरेशन से पहले ये मरीज़ को बताया जाता है कि भाई ये इस अल्लाह ना करे तो इसमें कभी कभी ऑपरेशन के बाद आवाज़ आपकी ऐसी हो सकती है, मेरी आवाज़ ऐसे ऐसे हो सकती है, इस तरह की आवाज़, होर्स आवाज़ हो जाती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो एक्सपर्ट थायराइड सर्जन है, जो ये सर्जरी रेगुलर करता रहता है, उनके हाथों में इंशाल्लाह बहुत सेफ़ है थायराइड की सर्जरी, और बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा हो। और ख़ास तौर पे जो कैंसर के अलावा वाले थायराइड के ऑपरेशन हैं, उसमें इसके चांसेस बहुत कम होते हैं अगर एक्सपर्ट सर्जन उसको ऑपरेट करे। दूसरी, इसी तरीके से ये भी एक ज़रूरी है कि जो कैल्शियम को कंट्रोल करने वाले ग्लैंड हैं वो भी गर्दन में ही होते हैं, जिनको पैराथायराइड कहते हैं। और बाज़ औक़ात अगर सर्जरी थोड़ी केयरलेसली की जाए तो बॉडी में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, और फिर कैल्शियम बाद में खानी पड़ती है, और कैल्शियम की कमी की वजह से हाथ पैर का मुड़ना और ये वाली अलामात भी हो सकती हैं। ये मैंने मालूमात मुकम्मल करने के लिए आपको ये बातें बताई हैं। इन 2 बातों से आप डरिएगा मत, क्योंकि एक्सपर्ट सर्जन जब करते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर करते हैं। ये बात आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि थायराइड जब बहुत बड़ा हो जाए तो वो एक तो देखने में बुरा लगता है, दूसरा आपकी जो नॉर्मल मोबिलिटी है उसमें फ़र्क पड़ता है, तीसरा जब ये बहुत बड़ा हो जाए तो ये खुराक की नाली पे प्रेशर डाल सकता है, सांस की नाली पे प्रेशर डाल सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता कैंसर हो तो आपकी आवाज़ इससे जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं और वो हो सकती हैं। लिहाजा हमारी आज की इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है
کہ اگر آپ میں سے کسی کو خلاصہ بتانے سے پہلے ایک بات اور، کہ جب بچیاں گرو کرتی ہیں نا، 12 13 14 سال کی عمر میں ہوتی ہیں، تو عموماً بچیوں میں تھائرائڈ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جس کو پیوبرٹی تھائرائڈ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اکثر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر 12 13 سال کی بچی میں اگر ایسا ہو اور تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ پیوبرٹی گوئٹر ہے، کیونکہ بچیوں کے جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس میں پھر ان کو اس ہارمون کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بات اور تھی جو میں بتانا چاہتا تھا۔ تو خلاصہ ہماری اس گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو اپنی گردن کے سامنے کوئی بھی گلٹی محسوس ہو، خاص طور پہ جب آپ گھونٹ بھریں اور پانی پئیں اور وہ ہلے تھوڑی سی، تو فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کرا کے کہے کچھ بھی نہیں کرنا، ہو سکتا ہے ٹیسٹ کرا کے کچھ دوائیاں دے، ہو سکتا ہے آپ کو سرجری کے لیے کہے یا مزید ٹیسٹوں کے لیے کہیے، لیکن ایک صحت مند زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اگنور نہ کریں۔